الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، احد افروز ٹی وی کی جانب سے ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تاریخ کے اوراق حیرت انگیز داستانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی بدکار ترین عورت کی داستان سنائیں گے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کیسے بنا اور کس عورت کے کہنے پر اللہ کے پیغمبر کو قتل کیا گیا، اس حوالے سے آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے، جب روم پر سیزن کی حکومت تھی۔ فلسطین کی سرزمین پر مصر کا گورنر راج کر رہا تھا۔ ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اعتبار سے بہت اہم تھی اور یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ پیسہ کما کر دیتی تھی، اس لیے یہاں کا گورنر ہیرولڈ روم کے سیزن کا دوست تھا، اور اس کے علاوہ ہیکل سلیمان کے تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ یروشلم کے عوام یعنی یہودیوں میں زیادہ مقبول تھا۔ ہیرولڈ کے استبل کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جیسے ہی ہیروڈیاس نے جوانی میں قدم رکھا تو سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ ہیروڈیاس اس کی بیوی بنے۔ ہیروڈیاس جہاں زیادہ حسین تھی اور وہیں اس میں غرور بھی بہت زیادہ تھا۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کی رانی بننے کے قابل تھا اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیاس کا رانی بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنون میں بدلنے لگا۔ جب ہیکل سلیمان کی تعمیر نو مکمل ہو چکی تو حاکم فلسطین خود اس کے افتتاح کے لیے آیا۔ اس دن یروشلم کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور ہر یہودی جشن منانے میں مصروف تھا۔ اس جشن میں جہاں یروشلم کے سب مرد و زن شریک تھے، وہیں ہیروڈیاس بھی اس جشن میں بھرپور شرکت کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیروڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوتی ہے اور فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے جال میں پھنس کر رہ گیا۔ ناظرین، فلپ پہلے ہی شادی شدہ تھا، مگر ان دنوں شہزادوں یا بادشاہوں کا کئی شادیاں کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر لے گیا۔ ہیروڈیاس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ وہ جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی۔ اس کو ہر وہ چیز حاصل ہو چکی تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر کیا کریں ہوس کا۔ ہیروڈیاس کی محل میں پہنچتے ہی ہوس بڑھ گئی۔ اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ ناظرین، فلپ جس کی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے وارث کے لیے بہت پریشان تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس کو اپنا وارث دے اور ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر بچے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ہیروڈیاس کی ایک کنیز نے اسے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا جو کہ شہر کے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ کنیز نے ہیروڈیاس کو بتایا کہ لوگ اس بوڑھی عورت کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں اور کامیاب واپس لوٹتے ہیں، اور ہیروڈیاس نے بوڑھی عورت کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور کنیز اسے لے کر ایک دن اس بوڑھی عورت کے پاس غار میں جا پہنچی۔ ہیروڈیاس کے پوچھنے پر بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ضرور ہوگی اور وہ اتنا مشہور ہوگی کہ تیری اولاد کو لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ بوڑھی عورت کی اس پیشین گوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی۔ ابھی وہ اسی خوشی میں تھی کہ بوڑھی عورت نے اسے کہا، مگر تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ ہیروڈیاس یہ سن کر واپس چلی آئی۔ چند ہی دنوں بعد ہیروڈیاس امید سے ہوئی اور چند ہی دنوں بعد ہیروڈیاس کو ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا، مگر فلپ کو اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی کیونکہ وہ لڑکے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ اس کے تخت کا کوئی وارث ہو سکے۔ ہیروڈیاس کی محل میں اہمیت اب پہلے جیسی نہ رہی۔ چند ہی دنوں بعد فلسطین کا حاکم یعنی ہیرود فلپ کا باپ اور ہیروڈیاس کا سسر چل بسا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ ناظرین، فلسطین کی تقسیم میں سے چھوٹا حصہ فلپ کو آیا اور سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹی پاس، جسے ہیرولڈ ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کے حصے میں آیا۔
ریاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیروڈ کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹی پاس ایک نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک شخص تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہیروڈیاس کی ادائیں ہی تھیں جس نے اینٹی پاس کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اینٹی پاس کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا لیا، اور ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے عہدیداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ اینٹی پاس جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھینچا چلا آیا۔ ناظرین، اینٹی پاس کو ہیروڈیاس نے اپنی ادائیوں کا بڑی چالاکی سے جادو دکھا کر وعدہ لے لیا کہ اسے وہ اپنی ملکہ بنائے گا، اور ایک دن دونوں موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ اس بات پر فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹی پاس کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں ہیروڈیاس ایک بھائی کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے بھائی کی بھی بیوی بن گئی۔ ناظرین، ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم میں لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عیسائی یوحنا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو نہایت شریف اور نرم ہوتا۔ لوگ جوک در جوک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سننے چلے آتے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے۔ زیادہ تر یہودی عالم رومن سلطنت کے پٹھو ہوتے اور حق بات کہنے سے گھبراتے، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں میں تبلیغ کیا کرتے، اور آپ کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹی پاس کے ان الفاظ کی مذمت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹی پاس نے تو اس جانب توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ کو اپنے باپ کی سیرابی کے کام لگا دیا۔ ناظرین، ہیروڈیاس نے اینٹی پاس کو کئی مرتبہ اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹی پاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا، جوان ہو چکی تھی، اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر معصومیت اور ایسا خدا کا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تمہیں دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ سلومی کے لیے یہ بات انتہائی حیران کن تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کی سالگرہ کا دن آن پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور عہدیداران مدعو ہوئے۔ بادشاہ اینٹی پاس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور ہیروڈیاس بادشاہ اینٹی پاس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج جشن میں میری بیٹی سلومی رقص پیش کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال پہلے اپنی بیٹی سلومی کو رقص کی تربیت دلوائی، اور اب وہ اس میں یکتا ہو چکی تھی۔ اس رقص کا مطلب بادشاہ اینٹی پاس کو متاثر کر کے سلومی کو تخت کا وارث بنانا تھا۔ پھر بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جو کہ بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگوں کے 7 لباسوں میں ملبوس تھی، اور اس نے رقص کے دوران 7 رنگوں کے 7 لباسوں کو باری باری اتار ڈالا۔ یہ رقص کئی گھنٹے تک جاری رہا، اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر اس سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا، مانگو جو مانگنا ہے۔ بدبخت سلومی نے کہا، بادشاہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دو۔ ناظرین، بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور یوں اس بدبخت اور بد کردار عورت پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد روم کا بادشاہ
اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپاگ کو اس کی حکومت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپاگ نے اینٹیپاس کو شکست فاش دی۔ ہیروڈیاس اور اینٹیپاس کو زنجیریں پہنا کر روم لے جانے کا حکم دیا گیا۔ جب ہتھ کڑیوں اور زنجیروں سے جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو اسپین کے صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں دھوپ اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہوئی۔ سلومی کی باقی زندگی ایگریپاگ کے بھتیجے ارسطوبلد کی غلام بن کر گزری۔ یہ اس غرور سے بھری ہوئی اور تکبر والی ملکہ کا حشر ہے جو اور زیادہ کی ہوس میں رہی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔